السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیفل اسکیری اسٹوری۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو ایسی کہانیوں سے دور رہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے یہ مخلوقات ہمارے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں، یہ بھی سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو اپنے اوپر دعاؤں کا اظہار کر لیجیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی طرف۔ یہ واقعہ 2017 کا ہے اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پیش آیا۔ اسلام آباد کو پاکستان کا سب سے خوبصورت اور پرسکون شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ صاف ستھری سڑکیں، بڑے بڑے درخت، خاموش راتیں اور شہر کے پیچھے کھڑی سرسبز پہاڑیاں جنہیں مرگلہ ہلز کہا جاتا ہے، اور دن کے وقت یہ جگہ سیاحوں اور فیملی سے بھری رہتی ہے، لیکن رات کے وقت یہ علاقہ بالکل مختلف لگتا ہے۔ یہ سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں اور جنگل کی خاموشی انسان کو عجیب سا احساس دیتی ہے۔ یہ کہانی میرے ایک دوست وقاص کی ہے اور اس نے خود مجھے واقعہ سنایا۔ وقاص ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا دفتر اسلام آباد کے مصروف کاروباری علاقے بلو ایریا اسلام آباد میں تھا۔ وہ ایک محنتی آدمی تھا اور اکثر رات دیر تک دفتر میں کام کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا جب باقی لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے، تب بھی وقاص اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کام کر رہا ہوتا۔ ایک رات بھی ایسا ہی ہوا۔ اس دن وقاص کو ضروری پروجیکٹ مکمل کرنا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جب اس نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ دفتر تقریباً خالی ہو چکا تھا، صرف سیکیورٹی گارڈ نیچے موجود تھا۔ وقاص نے اپنے بیگ اٹھایا، لائٹس بند کی اور لفٹ کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ باہر رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقاص کا گھر شہر کے نسبتاً پرسکون علاقے میں تھا اور اس کے راستے میں مرگلہ ہلز کے قریب سے گزرنے والی ایک سڑک آتی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس لیے سڑک تقریباً خالی تھی۔ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقاص نے گاڑی میں ہلکی موسیقی لگا لی اور آرام سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب وہ مرگلہ ہلز کے قریب پہنچا تو اچانک اسے سڑک کے کنارے کچھ نظر آیا۔ پہلے اسے لگا شاید درخت کا کوئی سایہ ہے، لیکن جیسے ہی گاڑی قریب پہنچی تو اسے صاف نظر آیا کہ وہاں ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وقاص نے حیرت سے گھڑی دیکھی۔ رات کے تقریباً 1 بجنے والے تھے۔ اس سنسان سڑک پہ ایک عورت اکیلے کھڑی ہونا واقعی عجیب بات تھی۔ وقاص کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہوگی یا اسے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس نے گاڑی آہستہ کی اور اس عورت کے قریب روک دی۔ وقاص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ کو کہیں جانا ہے؟ چند لمحوں تک عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا، لیکن اس کا چہرہ اب بھی بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے صرف ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وقاص نے سوچا شاید وہ لفٹ مانگ رہی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آگے تک چھوڑ سکتا ہوں۔ چند سیکنڈ بعد وہ عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی اور پیچھے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب بھی مکمل خاموش تھی۔ گاڑی دوبارہ چلنے لگی۔ چند منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ وقاص نے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو وہ عورت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے بال اب بھی اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وقاص نے دوبارہ پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے؟
کوئی جواب نہیں، صرف خاموشی۔ اب وقاص کو ہلکا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا شاید وہ عورت کسی پریشانی میں ہو۔ اسی دوران وقاص کے موبائل پر ایک پیغام آیا۔ یہ اس کے دوست کا میسج تھا۔ میسج میں لکھا تھا، اگر تم مرگلہ ہلز کے رستے سے آ رہے ہو تو کسی کو لفٹ مت دینا۔ وقاص نے حیرت سے موبائل دیکھا۔ اسے یہ پیغام عجیب لگا، لیکن اس نے مذاق سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ اچانک گاڑی کے اندر درجہ حرارت بدلنے لگا۔ ایسا لگا جیسے اچانک گاڑی کے اندر بہت ٹھنڈی ہوا بھر گئی ہو۔ وقاص نے اے سی چیک کیا، وہ بند تھا۔ پھر بھی گاڑی کے اندر سردی بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی ہلکی کپ کپی شروع ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ مرر میں جو نظر آیا وہ دیکھ کے وقاص کے ہاتھ کانپ گئے۔ عورت اب بھی پیچھے سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر معمولی حد تک سیاہ تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وقاص کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً گاڑی سائڈ پر روک دی۔ وقاص نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پچھلی سیٹ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وقاص کو لگا شاید وہ گاڑی سے اتر گئی، لیکن گاڑی کا دروازہ بند تھا اور سڑک پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقاص دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ چند سیکنڈ بعد اسے پیچھے سے آہستہ سے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن واضح تھی۔ وقاص گھبرا گیا۔ گھبرا کر دوبارہ مرر دیکھا اور اس بار وہ عورت دوبارہ پیچھے سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وقاص پوری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بس جلد سے جلد شہر کے روشن علاقے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ شہر کے مرکزی حصے میں پہنچ گیا، جہاں سڑکوں پر لائٹس اور گاڑیاں موجود تھیں۔ اس نے دوبارہ مرر میں دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ اگلے دن وقاص نے یہ واقعہ اپنے ایک بزرگ کلیگ کو سنایا۔ انہوں نے خاموشی سے ساری بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سال پہلے اسی سڑک پر ایک عورت کا خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ وہ عورت موقع پر ہی مر گئی تھی۔ تب سے کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ رات کے وقت وہ عورت سڑک پر کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ لفٹ مانگتی ہے اور اگر کوئی اسے گاڑی میں بٹھا لے تو وہ کچھ دیر بعد غائب ہو جاتی ہے۔ وقاص آج بھی اس راستے کو یاد کر کے کانپ جاتا ہے۔ وہ اب کبھی بھی رات کے وقت مرگلہ ہلز کے راستے سے نہیں گزرتا، اور اگر کبھی مجبوراً گزرنا پڑ جائے تو وہ کبھی بھی پیچھے والے آئینے میں نہیں دیکھتا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کہیں ایک دن اچانک اسے آئینے میں وہی سفید کپڑوں والی عورت دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں۔ باقی انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کسی ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔